اٹلی میں دو قسم کے ویزے ہوتے ہیں جی، ورک ویزے۔ ایک ہوتا ہے کوٹا سسٹم ویزا اور دوسرا ہوتا ہے نان کوٹا سسٹم۔ یہ ہے نان کوٹا، جو کہ 2 سال تک کا آپ کو یہ ویزا ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ کوٹا سسٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ ایگریکلچر ویزا۔ یہ اس کو آپ سیزنل ویزا بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ 6 منتھ سے لے کر 9 منتھ کا یہ ایگریکلچر ویزا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کوٹا سسٹم ویزا۔ یہ کوٹے کے اندر شامل ہوتے ہیں اس قسم کے ویزے۔ اور اس وقت اٹلی نے جو کوٹا سسٹم ویزے نکالے ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے 1,60,000 لوگوں کی ہے، جو کہ اٹلی نے اس ٹائم پہ پوری دنیا سے یہ لوگ لینے ہیں۔ 1,60,000 ورکر اس وقت اٹلی کو چاہیے۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، نان کوٹا اور کوٹا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جو کوٹے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کوٹے پہ ویزے ایشو ہوتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ایگریکلچر والے لوگ ہی آتے ہیں۔ جو نان کوٹا ہوتے ہیں وہ تقریباً پورا سال ہی چلتا ہے۔ وہ آپ جب بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے ہی آپ کو موقع ملتا ہے یا جیسے ہی آپ کو کوئی امپلائر ملتا ہے تو آپ اپلائی کر لیتے ہیں۔ لیکن کوٹے میں یہ ہوتا ہے کہ جب سال میں 2 مرتبہ یہ کھلتے ہیں، جیسا کہ ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، جو کہ جائیں گے یہ جنوری کے اینڈ تک۔ اس کے بعد یہ اپریل میں دوبارہ جو ہیں وہ کھلیں گے۔ اچھا، یہ اس سال پچھلے سال کی نسبت کوٹے میں ذرا کچھ کم لوگ ہیں، لیکن یہ 1 لاکھ سے اوپر ہیں، جو کہ گورنمنٹ آف اٹلی نے ڈفرینس کنٹریوں سے یہ لوگوں کو لینا ہے، کیونکہ نان کوٹا تو چلتا ہی رہتا ہے، 12 مہینے چلتا ہے۔ جو کوٹے والے ہیں ان کے جو ہے مقرر ہوتے ہیں منتھ، کہ اس منتھ سے یہ سٹارٹ ہونے ہیں اور اس منتھ میں جا کے بند ہونے ہیں۔ اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اپلیکیشن لینا جو ہے ابھی سے سٹارٹ کر دی ہیں کوٹا والوں کے لیے۔ جو اپریل میں بھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی سے ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب بات آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ اپلائی کرنا کیسے ہے۔ آج میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں۔ ایجنسیاں بھی بہت ہیں، آپ وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایجنسیوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اگر مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں جی کچھ بتائیں، تو اگر تو کوئی ایسی ایجنسی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ فراڈ نہیں ہوگا، یہ بتا دی جائے ایجنسی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن اب نہیں پتہ ہوتا، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کون سی ایجنسی صحیح ہے، کون سی ایجنسی غلط ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس سے بہتر بندہ بتائے ہی نہ۔ اس کا ایک بہترین حل ہے امپلائی ڈھونڈنے کا۔ آپ گوگل پہ جائیں، گوگل سے آپ اپنا امپلائر جو ہے نا وہ ڈھونڈیں، چاہے آپ نے کوٹا سسٹم میں آنا ہے، سیزنل ویزے پہ آنا ہے، یا آپ نے نان سیزنل جو ہے نارمل ویزے پہ آنا ہے، جو کہ شاید میں نے ذکر کیا ہے۔ جو کوٹے والا سسٹم ہوتا ہے، سیزنل ویزا جو ہوتا ہے یہ 6 منتھ سے لے کے 9 منتھ کا ہوتا ہے، لیکن وہ بعد میں ایکسٹینڈ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کام اچھا ہے تو وہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے۔ جو نان سیزنل ہوتے ہیں ویزے، یہ کم سے کم 2 سال کا ویزا ہوتا ہے۔ جو نان سیزنل نان کوٹا جو ہوتے ہیں، اس میں آپ کو سکل ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا سکل ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے آپ کے پاس، آپ کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اس میں پابندیاں ہیں کافی ساری، کہ آپ کے پاس یہ بھی ڈپلومہ ہو، آپ اس ڈپلومے میں آئیں، آپ کے پاس وہ سی وی ہو، آپ کے پاس وہ ہو، آپ کے پاس بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ نان کوٹا سسٹم ویزے ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو پورا اترنا پڑتا ہے۔ جو نان کوٹا ہے اس کے اندر نہ تو آپ کو تعلیم کی ضرورت ہوتی، کیونکہ یہ ایگریکلچر کا جو ہے وہ ویزا ہوتا ہے، زیادہ تر جو ہیں وہ ایگریکلچر کے ہی ویزے ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے،
آپ کو ایگریکلچر کا جو ویزا ہوتا ہے وہ وہی شخص ایشو کر سکتا ہے جس کا لینڈ اپنا ہو، جس کی زمین اپنی ہو، جن کے کھیت اپنے ہوں۔ وہی شخص آپ کو اپلائی کر سکتا ہے، آپ کو ویزا دے سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ 4 سے 6 ویزے آپ کو دے سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ ویزے نہیں دے سکتا۔ یہ ایک پکی بات ہے۔ جو لوگ آئے ہیں، آپ ان سے بھی یہ بات کنفرم کر سکتے ہیں، جو وہاں پہ اٹلی میں لوگ رہتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، آپ ان سے بھی یہ بات کی تصدیق کروا سکتے ہیں۔ ہاں، بیچ میں ایک جو ہوتا ہے وہ مڈل مین ہوتا ہے، وہ چاہے انڈیا سے ہو یا پاکستان سے ہو یا بنگلہ دیش سے ہو، کہیں سے بھی ہو، ایک اس ذمہ دار کے پاس جو ہے، اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ مڈل مین ہوتا ہے جو آپ کو ڈیل کرتا ہے۔ اکثر جو ہیں وہی لوگ آپ کو وہ ویزا لے کے دیتے ہیں۔ اور ایک اور میں حقیقت بتا دوں اس چیز کی، اس سیزنل ویزے کی، اس کوٹا سسٹم ویزے کی، اس کی جو اصل کوسٹ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، اگر ہم پاکستانی روپے میں بات کریں تو 6 لاکھ روپیہ اس کی قیمت ہوتی ہے، حد زیادہ سے زیادہ، لیکن آپ سے چارج کیے جاتے ہیں 25 لاکھ سے اوپر۔ کوئی آپ سے 25 مانگتا ہے، کوئی 30 مانگتا ہے، کوئی 40 مانگتا ہے۔ بہرحال اس طرح یہ سسٹم جو ہے یہ چلتا ہے۔ اگر آپ کو ڈائریکٹ بھی یہ ویزا مل جاتا ہے، کوئی امپلائر آپ کو مل جاتا ہے، خرچہ پھر بھی آپ کا ہوتا ہے، ویزا لگوانے کا، ٹکٹ کا، اس طرح کر کے آپ کے ویزے ہوتے ہیں، کچھ اس کی فیسیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ اس طریقے سے آپ چل سکتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے جی اس کی سیلری کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی آج میں آپ کو ایک حقیقت جو ہے وہ بتا دوں کہ لوگ خام خواہ، مجھے بعض دفعہ میں سنتا ہوں تو مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ یار غلط بیانی کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ آپ کو لاکھوں روپیہ اس کی سیلری بتاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں 2 کیٹیگری ہیں اور ڈیفرنس، ہر بندے کی ڈیفرنس سیلری ہوتی ہے۔ اگر تو آپ جو مڈل مین ہے بیچ میں، وہ آپ کو ڈیل کر رہا ہے، تو وہ آپ کو دے گا پر آور کے حساب سے 7 یورو سے لے کے 8 یورو پر آور دے گا۔ وہی کام اگر آپ کسی اٹالین کے پاس کر رہے ہیں، وہی ڈیوٹی ٹائم ہے آپ کا 8 گھنٹے سردیوں کے اندر، اور وہی کام آپ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو جو ہے اٹالین جو ہے 11 یورو پر آور سے لے کے 8.5 یورو پر آور سے لے کے 11 یورو تک جو ہے پر آور دیتا ہے۔ اب آپ خود ہی اس کا اندازہ لگا لیں کہ کتنا فرق ہے۔ جو مڈل مین ہے مے بی وہ بیچ میں سے لیتا ہے یا کیا کرتا ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن اٹالین جو ہے وہ آپ کو اگر رکھتا ہے اپنے پاس تو 8.5 یورو سٹارٹ میں کم سے کم آپ کو دے گا، اور زیادہ سے زیادہ اگر دے گا تو وہ 11 یورو دے گا۔ سردیوں کے اندر اس کا کام جو ہے وہ نارمل 8 گھنٹے ہوتا ہے۔ گرمیوں کے اندر کیونکہ سیزن ہوتا ہے زیادہ انگوروں کا، اس وقت کچھ اس قسم کا کام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کے آورز جو ہیں زیادہ لگتے ہیں، گھنٹے آپ کے زیادہ لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی سیلری بھی جو ہے ان مہینوں میں اچھی نکلتی ہے، مطلب 1600 یورو بھی نکل آتی ہے، 1700 بھی نکل آتی ہے، لیکن ہر ایک کی نہیں نکلتی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو آج کل ہے، آج کل زیادہ سے زیادہ جو آپ کی سیلری ہے وہ 1000 سے لے کے 1200 یورو تک سردیوں کے اندر آپ یہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، سردی بہت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو صبح ارلی مارننگ جو ہے وہ جانا پڑتا ہے کھیتوں میں جا کے کام کرنے کے لیے، تو گرمیوں کے اندر جو ہے وہ ذرا آسانی ہوتی ہے، آپ آسانی سے گرمیوں کے اندر کام کر سکتے ہیں۔
इस टाइम पे भी जो वीज़े हैं, सीजनल वीज़े आप उनको कह लें, या कोटा सिस्टम वीज़े जो है वो कह लें आप, वो ओपन हैं इस टाइम पे, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि वो जनवरी के एंड तक जाएंगे वो। अगर अब आप अप्लाई करना चाहते हैं या कोई आपका जानने वाला इटली के अंदर ये काम कर रहा है, तो आप उसको भी कह सकते हैं कि वो अपने मालिक से बात करके जो नेक्स्ट कोटा है उसके अंदर आपको डालें। एक चीज़ और मैं इसके अंदर आपको आज बताता चलूं कि इसका कम से कम जो है वो 6 मंथ पक्के रखें। 6 मंथ लग जाते हैं। अगर आपकी बात कुछ चल रही है, आपका वीज़ा वर्क परमिट आते आते आपका वीज़ा लगते लगते 6 मंथ तक का टाइम जो है वो लग सकता है। ये आपने अपने जहन में रखना है। और अगर आप गूगल से ख़ुद निकाल सकते हैं, जो इंडियन बहन भाई हैं वो ख़ुद निकालते हैं, ये मैं आपको बता दूं। वो किसी को नहीं कहते, वो ख़ुद अपना वर्क करते हैं, गूगल के ऊपर बैठ के ख़ुद एम्प्लॉय ढूंढते हैं, ख़ुद ही अप्लाई करते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर आप ख़ुद कोई ऐसा एम्प्लॉय ढूंढें जिसके साथ आप बात कर सकें, या जो मिडिल मैन जो कि मैंने जिस तरह बताया है आप उसको ढूंढें, उसके साथ बात करें, वो आपके लिए आगे वहीं पे अप्लाई करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।